قد نرى تقلبا. ہم پوچھیں گے ان سے کہ ان کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں. I am very sorry. میں سونے مدینے تے جد پہلی نظر پیندی جی کردائے ہو جاواں جی کردائے ہو جاواں قربان مدینے دے. کیا آپ گھر میں سے اکیلے ہی عالم دین ہیں؟ محمود صاحب آپ نے بہت دکھ بھرا سوال کیا ہے. جانے بجھے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کرداں کین فرشتے حمد تیری تھی انا للہ پڑھدا. سید سبتین شاہ نقوی. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ناظرین نقل میں بھی عقل کا استعمال ہونا چاہیے. ہم پوچھیں گے ان سے کہ ان کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری. فرمایا نون والقلم وما يسطرون. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ حسد نہ کریں, صرف کام کریں. ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, صرف حسد نہ کریں. ہمیں صرف یہی ہے دین کے. اور عزت کسے دیوے خن سڑیا کر عزت کسے دیوے خن سڑیا کر. میں صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں کو میرا کملی والا دوستو تو جو فرمانا ذرا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آئیے توجہ کیجئے مرد کرنا جاننا. کائنات کے خالق و مالک نے سمر کا اعلان فرما دیا. مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب ہم مولا کریم فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. ناظرین نقل میں بھی عقل کا استعمال ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ قاری سلیمان ربانی صاحب موجود ہیں. ناظرین بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری سلیمان ربانی صاحب آج بھی ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو میں کچھ اشعار سنائیں گے, اور بالکل آپ یہ صحیح سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہمیں اشعار بھی سنائیں گے, اور یہ اب الحمدللہ جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی دیتے ہیں, جمعہ کی امامت بھی کرواتے ہیں. اور آج فیصل آباد میں ان کی آمد ہوئی, اور بالکل آج یہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شہر میں آج جب یہ انٹر ہوئے تو ان کے یہاں پہ آمد کے مطلب ان کو یاد کر کے ان کے لمحات کیا تھے, ان کی مطلب یہ سوچتے تھے جب قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ میں آج ان کے شہر میں جا رہا ہوں. مطلب انہوں نے ہم سے کچھ گفتگو کی ہے, بالکل آپ کو سناتے ہیں. سب سے پہلے جی ویلکم جی قاری سلیمان ربانی صاحب, السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری سلیمان ربانی صاحب بالکل عوام الناس صاحب کو سن رہی ہے, اور بالکل ناظرین آپ کو بتلاتے چلتے ہیں یہ آنکھوں سے نبینہ ہیں, اور بالکل اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی بنائی واپس عطا کرے. جی قاری سلیمان ربانی صاحب آپ بتائیے گا. جی بالکل, میں سب سے پہلے پیارے بھائی محترم محمود صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ایم ایس اسلامک مووی والے ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے آنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اور یہ ان کی بہت پیاری کاوش ہے دین کے لیے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت فرمائے. تو دوسری بات ہے, بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج جب میں فیصل آباد میں آیا ہوں, محمود صاحب حقیقت بات ہے فیصل آباد میں تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں, جب بھی آتے ہیں قاری صاحب کی یاد ستاتی ہے اور آتی ہے. محترم محمود صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے خطبہ جمعہ میں
کہ جب میں حضرت وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے انداز میں سیرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت پر اشعار پڑھ رہا تھا، لوگ کیسے جھوم کے سن رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ قاری صاحب کی یاد میں رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ یہ حقیقت بات ہے، قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی بالکل آمین جی بالکل۔ ناظرین ہم پوچھیں گے کہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ تو آپ کو بازو سے پکڑ کے اکثر ممبر رسول کے اوپر لے کے جاتے تھے اور اشعار سنتے تھے، تو مطلب آپ کو یہ بھی تو یاد ہوگا نا جی؟ جی بالکل محمود صاحب، صحیح بات ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ جب ہم قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھنے آئے نا شیخ کالونی فیصل آباد میں، جی تو لوگوں کا اتنا رش تھا، ہجوم تھا، تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مجھے نہیں اکثر خطیبوں کو جو اسٹیج پہ لائے، بازو پکڑ کے ان کو خطباء کو، اکثر خطباء کو انہوں نے کھڑا کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج وہی وکیل صحابہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب ہمارے بازوں پہ، ہمارے کاندھوں پہ ہم ان کو قبرستان چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جی بالکل جی، لمحہ فکریہ ہے آج اگر ہم مطلب ہیں دنیا میں، کل کو کون ہے کون نہیں ہے۔ بالکل جمعہ کی تیاری کرتے وقت جی آپ کو کون کون سی مشکلات آتی ہیں، مطلب آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، جس حوالہ سے ایک عام آدمی کو جس حوالہ سے پریشانی ہوتی ہے، مطلب آپ کو تو اس سے کافی حد تک زیادہ ہوگی؟ جی بالکل محمود صاحب، خطبہ جمعہ کی تیاری کے لیے اور تقریر کی تیاری کے لیے عام جو خطیب ہے آنکھوں والا، انہوں نے دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے کتابوں کو، تو ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل تو ہے، لیکن اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے مشکلات جیسے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سبحان۔ تو اب وہ تنگی تھی لیکن ختم ہو گئی ہے۔ اکثر ماشاءاللہ جو کتابیں ہیں، کتب ہیں، وہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ ریکارڈنگ کی کتابیں سن کے، حدیث سن کے الحمدللہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اور استاد محترم حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں وہ اکثر خطبہ جمعہ میں نے جب پڑھانا ہوتا ہے وہ میری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو میرے سر پر بھی دیر سلامت رکھے۔ آمین جی آمین۔ ناظرین مکہ مکرمہ سے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور بالکل یہ کتنی بار مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں جا چکے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ محمود صاحب نے بہت اچھا اور پیارا سوال کیا ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دفعہ جانے کا شرف بخشا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو تب تک موت نہ آئے جب تک وہ مکہ مدینہ نہ دیکھ لے۔ آمین جی آمین۔ اچھا جی بالکل، آپ نے وہاں میں کچھ اشعار بھی سنائے تھے، وہ ہم آخر میں سنیں گے۔ جی بالکل ناظرین، ہم آخر میں وہ اشعار بھی سنیں گے۔ اچھا جی، آپ کتنے بھائی ہیں اور مطلب ان کی مصروفیت کیا ہے؟ کیا آپ گھر میں سے اکیلے ہیں، عالم دین ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمود صاحب آپ نے بہت دکھ بھرا سوال کیا ہے۔ ہم 6 بھائی تھے، ہمارے ایک بڑے بھائی جو کہ گزشتہ سے پیوستہ بڑی بقرہ عید پر اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ وہ میاں صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ویر ویران دے درد ونڈاون تے ویر ویران دیاں باواں، باب سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو ہمارے بڑے پیارے بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی تھے، اور بڑی میرے ساتھ وہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ہم 5 بھائی ہیں، اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے پسند کیا ہے، اور یہ میرے بڑے بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں، وہ اکثر سفروں میں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی کے کاروبار میں برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے،
اور میرے جتنے بھی بڑے بھائی ہیں، بھائی شعیب اب میرے سے سب سے بڑے بھائی ہیں، یہ ان سے چھوٹے بھائی ہیں علی بھائی، اور ان سے چھوٹا میں ہوں، ایک میرا بھائی فیضان ہے، سب سے چھوٹا بھائی عبدالعظیم ہے، ماشاءاللہ مصروفیت میں مصروف ہے اپنی اپنی۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ جی جی بالکل۔ اچھا، آپ مطلب کہاں سے آپ نے پڑھائی کا آغاز کیا اور آج آپ کہاں پہ خطابت کے فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں جی؟ جی میں نے الحمدللہ چونیا شہر ضلع قصور کی تحصیل بھی ہے، تو شہر چونیا میں ایک مسجد ہے جامعہ مسجد مبارک اہل حدیث، لاری اڈا کے بالکل قریب ہے، وہاں سے میں نے الحمدللہ مکمل قرآن مجید یاد کیا ہے۔ میرے استاد محترم استاد الحفاظ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولے اور انشاءاللہ نہ ہی بھولیں گے، استاد محترم قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مجھے ایک ایک لفظ قرآن مجید کا یاد کرایا اور میرے سینے میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین جی آمین۔ جی ناظرین، بالکل قاری سلیمان ربانی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بالکل ہم پوچھیں گے ان سے کہ ان کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سوال محمود صاحب مشکل نہیں ہے، ہر خطیب سے کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ابھی تک میری ایک شادی ہوئی ہے۔ ابھی تک جو ہے نا، ابھی وہ لمبا ہو گیا جی، تو پھر جیسے اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ، انشاءاللہ، یعنی کہ امید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا محمود صاحب، جی مثنا و ثلاث و رباع، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4۔ اگر آپ انصاف کی طاقت نہیں رکھتے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایک ہی رکھو، وہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ جی جی ناظرین، بالکل میں ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ان کو کہیں اور سے بھی کوئی پیشکش یا انہوں نے کسی کو یعنی کہ بتایا کہ میں نے اور کروانی ہے، کیونکہ یہ انٹرویو چل رہا ہے، شاید کہ وہ انٹرویو ان کے گھر میں بھی پہنچ جائے اور بالکل وہ بھی سن لیں، بعد میں نیا ہی پھڈا پڑا ہو گھر میں بھی جا کے۔ جی 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 ایسے ہو سکتا ہے جی؟ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں محمود صاحب۔ اچھا جی، ہاں جی 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 ناظرین، ان کا دل بڑا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، بالکل ان سے انشاءاللہ مزید جو ہے ہم اشعار سنیں گے۔ جی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز میں ہمیں کچھ اشعار سنائیں اور مزید بھی ہم آپ سے سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائی محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا ہے کہ وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے انداز میں اشعار سنائیں، تو میرا خیال ہے اردو میں ہی ہو جائیں۔ دیکھ لیں جی، دیکھ لیں۔ کاش میرے محبوب میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ، تیرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے، تیری ختم تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ محمود صاحب، تیرے خون کا ہر قطرہ، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، اور تو حشر میں اپنے قاری کو کہے میرا غلام آیا ہے، تو حشر میں اللہم اجعلنا منہم، تو حشر میں اپنے قاری کو کہے میرا غلام آیا ہے، کاش یہی حرف میرے نام میں، تیرے نام میں لکھا ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا۔
ناظرین، قاری سلیمان ربانی صاحب کو ہم کہیں گے بالکل شارٹ سے ہمیں کچھ الفاظ آپ نے سنانے ہیں، مطلب کوئی بھی خطیب ہو ہم انشاءاللہ ان کی آواز میں ان سے کچھ کاپی بھی سنیں گے، اور بالکل ناظرین نقل میں بھی عقل کا استعمال ہونا چاہیے، اور بالکل انشاءاللہ آج ہم ان سے نقل مطلب سنیں گے۔ یہ وہ نقل ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ وہ نقل ہے مطلب اگر ہم کوئی پرچہ دیتے ہیں اس میں ایک قانونی حد بھی ہوتی ہے، اگر ہم پکڑے جائیں تو وہ ہمیں اسکول سے بھی نکال دیں گے، ادارے سے نکال دیں گے، تو یہ وہی بات ہے۔ لیکن یہ والی نقل جو ہے اس میں مزید ثواب ملتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح آپ پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جی جی بالکل، جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے ایسے پڑھیں۔ اچھا قرآن بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح میرے صحابہ کو پڑھتے دیکھا ہے اس طرح آپ پڑھیں، جس طرح مجھے دیکھا ہے اس طرح پڑھیں، اور بالکل یہ دین کا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے اور بالکل سنیں گے۔ قاری بنیامین عابد صاحب سے شروع کریں جی، مولانا حنیف ربانی صاحب، یاسین بلوچ صاحب، خالد مجاز صاحب، مولانا منظور صاحب، علامہ ابتسام صاحب، آگے مزید میں نوٹ کر لیتا ہوں، تو آپ ذرا نا ایک ایک کر کے نا آیت سناتے جائیں۔ قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میری اتساندے پیر و مرشد جناب محمد۔ تھکی تھکی آواز نہ نکالیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں ایکٹیو ہو جائیں، ایکٹیو۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دیں۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا ماشاءاللہ جی، حنیف ربانی صاحب جی ذرا ایکٹیو ہو کے، آپ نے مجھے پتا تھکے ہوئے لیکن میرے نبی تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ سبحان اللہ۔ یاسین بلوچ صاحب جی۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ماشاءاللہ یاسین بلوچ صاحب اور خالد مجاز صاحب جی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں کو میرا کملی والا، ساری دنیا تو اللہ میرا کملی والا مالک کائنات نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ مولانا منظور صاحب جی۔ حضرات میں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال، اللہ پاک دی رحمت دے نال جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا دوستو تو جو فرمانا ذرا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین جی جی بالکل ہم بتاتے پہلے عوام کو بتا دیں، بالکل آج یہ جمعہ پڑھا کے اس وقت تھکے ہوئے ہیں اور صرف اور صرف تقریباً 14 سے 15 تقریباً نام رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ آج جمعہ پڑھا کے تھکے ہیں، جیسی نکلے درد ویسی سن لے، اے یہ ویری سوری۔ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ آئیے توجہ کیجئے، مرد کرنا چاہنا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، سن ذرا دھیان نال سن ذرا
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور۔ علامہ ابتسام لاہی ظہیر حافظ اللہ۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ماشاءاللہ، قاری یعقوب فیصلہ پا دیجئے۔ الحمد للہ وکفا۔ ان کا ماشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ عبدالرؤف یزدانی صاحب جی۔ جی ماشاءاللہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، ان کے انداز میں میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے مسلک کا وہ سرمایہ ہے۔ جا پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان کا قرآن پڑھنا۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ماشاءاللہ، اسحاق کو کارڈ بھی ساتھ۔ دار غیران دے تو نہ جایا گر، ایک رب دا ورد پکایا گر۔ دار غیران دے تو نہ جایا گر، ایک رب دا ورد پکایا گر۔ جدا رزق روزانہ کھانا ہے، جدا رزق انسانہ کھانا ہے، سر اس دے اگے جھکایا گر۔ در غیران دے تو نہ جایا ماشاءاللہ، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ سبحان اللہ۔ عبدالعلیم یزدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے۔ مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب ہمارے پرانے قدیم خطباء میں سے تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ پڑھا کرتے تھے نا، مولا کریم فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مولانا رفیق مدن پوری رحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ہم فیصل آباد میں موجود ہیں، تو مولانا رفیق مدن پوری صاحب کا انہوں نے کہا ہے، ہمارے وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے، ان کو میں نے آڈیو میں سنا ہے، چلو میں سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ جانے بجھے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ۔ جب بندہ فوت ہو جاتا نا محمود صاحب، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا جو بندہ تھا اس کا آپ اس کے گھر کا آپ فرد لے کے آئے ہیں، تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس کا ترجمہ مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ جانے بجھے، باوجود اس بات کے اللہ کو پتہ ہے پھر بھی، جانے بجھے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ،
کین فرشتے حمد تیری تھی انا للہ پڑھدا دتا حکم فرشتیاں تائیں ایک بیت ایک اسمانہ تے گھر بناؤ دتا حکم فرشتیاں تائیں ایک تسی محل بناؤ حکم میرے تھی نام اوستا بیت الحمد ٹکاؤ اللہ اکبر جی ناظرین آخری 2 نام رہ گئے ہیں بالکل اس سے اگر اور بھی کوئی ذہن میں آ گیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے نہ انشاءاللہ وہ بتا دیں گے سید سبطین شاہ نقوی حافظ آئیے توجہ کیجئے اللہ پاک نے کی فرمایا میں اپنے مسلک دی حقانیت میں واضح کرنا جاننا اللہ پاک نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مولانا عبداللہ نثار صاحب کے بعد تو میرے خیال سے شاید کوئی اور نام آ جائے چلیں جی ہاں باشو بالکل نثار صاحب دی کیا بات ہے اور محمود صاحب نثار صاحب بہت ہی اللہ دے پیارے بندے نے اور تہجد گزار نے ماشاءاللہ جتھے بھی ہو مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب جتھے بھی ہو خطاب کر کے تقریر کر کے جدوں بھی کر پہنچن وہ اللہ دا اینا پیارا بندہ انہیں کدی تجھے چھڑی نہیں مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب یہ کیا بات ہے اللہ 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 پھر قرآن پاک پڑھنا مولا کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الدائی اذا دعانی ولیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون جی ناظرین یہ تو تھی ہماری مرضی مطلب ہم نے اپنی مرضی کے نام ان سے پوچھ لیا اب ان کی مرضی ان کا بھی تو حق بنتا ہے اب اپنی مرضی سے آپ جو سنانا چاہیں مطلب 1 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا تقریباً اب مرضی اپنی یہ پیارا جی آپ کا محمود صاحب عوام الناس آپ سے محبت کرتی ہے وہ دیکھ رہی ہے ہاں بالکل محبت کرتے ہیں جی لوگ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لوگ ہیں بہت ہی محبت والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے میں مسافر ہوں سفر میں بھی اپنے عوام الناس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے آمین جی آمین تو ناظرین محمود صاحب یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب علماء کرام کی کاپی کرتے ہیں جی جی اور علماء کرام کے پاس یہ طرزوں پہ بولتے ہیں ایک دوست نے کہا تھا کہ حافظ صاحب علماء کرام کی کاپی کرتے ہیں تو الحمدللہ جو میں خطبہ جمعہ پڑھاتا ہوں نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک ہی طرز میں پڑھاتا ہوں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ان کے انداز میں آج بھی الحمدللہ ان کے انداز میں میں نے پڑھایا ہے اور جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ اپنے قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ان کی آواز کو لے کر اور ان کے انداز کو لے کر گلی گلی نگری نگری شہر شہر جہاں تک اللہ مجھے لے جائے گا انشاءاللہ میں ان کی آواز بن کے اور جو ان کی طرز میں قرآن سناؤں گا لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اللہ نے اتارنی ہے میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ حضرت یزدانی شہید کے درجات بلند فرمائے تو محمود صاحب نے حکم فرمایا ہے میں وہ مدینہ پاک کی عظمت میں 2-4 جملے سنا دیتا ہوں جی جی محمود صاحب ہم مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک جا رہے تھے برادر اکبر قاری ہارون یاسر بگوی صاحب حفظ اللہ تعالی اور دیگر احباب ساتھی دوست ساتھ تھے ہم الحمدللہ جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا بس میں نا قافلہ جو جا رہا تھا تو بس میں مجھے انہوں نے مائک دے دیا کہنے لگے حافظ صاحب مدینہ پاک جا رہے ہیں تو آپ مدینہ پاک کے متعلق کو اشعار سنا دیں جی جی تو پھر میں نے وہ بس میں جملے سنائے مدینہ پاک جاتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی وہ پنجابی کے اشعار ہیں اس کے بعد 2 جملے اردو میں پڑھوں گا جی جی سنائیے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے
جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی محمود صاحب عثمان صاحب علی بھائی میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی جی کردائے ہو جاواں جی کردائے ہو جاواں قربان مدینے دے دل کردائے ہو جاواں قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے مولا تیرا کی جاویں ہر سال جے کر دیویں جویں مالکہ سنے اگے دو باری لے گئے ہیں سونے مالکہ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا مولا تیرا کی جاوے ہر سال کر دے وہ نغار ربانی لئی سامان مدینے دے تھوڑی بھی گل کر لئے ذرا اللہ اللہ اے نصاریاں بھائیاں لئی سامان مدینے دے سب عوام الناس دلئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اور وہ اردو کے بھی جملے سن لیں مدینے کے سبحان اللہ در و دیوار اور بازار اچھے ہیں بے شک مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں پھولوں کے ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اور محمود صاحب قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے زمانے کے آئے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں آپ نے کہنا اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی نرالے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سبحان اللہ سوئے ہیں نوٹ کیجئے سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں
यार अच्छे हैं, मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, फूलों के हैं क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल कारी सुलेमान रब्बानी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और जिस हवाला से हमने इनसे कुछ तर्ज़ें सुनी और बिल्कुल हमने इनसे सुना कि इनको कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं जब ये जुमे की तैयारी करते हैं, और बिल्कुल ये इशार में इन्होंने कारी बिनियामीन आबद हाफिज़हुल्लाह की आवाज़ में हनीफ़ रब्बानी, यासिन बलोच साहब, कारी खाला मुजाहिद साहब, मौलाना मंजूर साहब, अल्लामा इब्तिसाम साहब की आवाज़ में कारी यकूब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह, हाफ़िज़ अब्दुर्रऊफ़ यज़दानी, अब्दुल्ला शेखपुरी, इसहाक़ उकाड़वी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और मौलाना अब्दुल अलीम यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रफ़ीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद सब्तैन शाह हाफिज़हुल्लाह, अब्दुल्ला निसार हाफिज़हुल्लाह, मतलब 15 के करीब कारी अब्दुल हफीज़ साहब रहमत माशाल्लाह। वो तो सबसे पहले टॉपिक भी उनका था। जी जी बिल्कुल। ये तकरीबन 16 के करीब जो उलमा कराम हैं, इनके हमने आज जो है इनकी आवाज़ में इनसे कुरान भी सुना, इशार भी सुने, और बिल्कुल मैं तो हकीकत यही है कि अगर हम आपके इशार सुन सकते हैं, इनकी भी कुछ अर्ज़ थी वो भी इन्होंने सुनाई और बिल्कुल इन्होंने इशार सुनाए, और बिल्कुल आंखों से नबीना शख्स किस हद तक वो कर सकता है वो आप आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बरकत से है ये सारा कुछ। मतलब वरना देखें आंखों से नबीना अफराद जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं, अक्सर तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे, अक्सर वो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले रहे हैं और इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं। जिस हवाला से आपने आज का इंटरव्यू सुना, आपको कैसा लगा? मज़ीद जो है इस तरह की मतलब वीडियो भी आप देखने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और बिल्कुल इन सारी बातों पर गौर भी करें, और बिल्कुल दीन जो सुनाना है वो ज़ाहिरी बात है कि देखें कहाँ हज़ारों के मजमे को सुनाया, कहाँ एक बंदे को सुनाने लग गए। मतलब ये हमारे जो कायदीन हैं उनकी कुर्बानियाँ हैं, और बिल्कुल इसी हवाला से हम बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब प्रोग्राम तो हमने शेड्यूल बनाया था कि छोटा सा इंटरव्यू होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बातें काफ़ी ज़्यादा थी। और बिल्कुल नाजरीन, यूट्यूब चैनल तो हमारा MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो है, और इसी तरह MS इस्लामिक मूवीज़ पेज जो है फेसबुक पर, वो MS इस्लामिक मूवीज़ जो है पेज, उसको हमने आर्जी तौर पर थोड़ा सा उसको पेंडिंग किया हुआ है। उसके अलावा MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो जो पेज है हमारा, अब जितने भी MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो की वीडियोस सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल होती है MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो के ऊपर। पहले था MS इस्लामिक मूवी सिर्फ, अब MS इस्लामिक मूवी स्टूडियो जो है फेसबुक पेज, इस्लामिक का इजाफा हुआ है जी नहीं मूवीज़ का, अच्छा मूवीज़ स्टूडियो का, सॉरी स्टूडियो का, जी स्टूडियो का MS इस्लामिक। और माशाल्लाह आप दोस्त अब आप देख भी रहे होंगे जी जी कि ये महमूद साहब ने कितना खूबसूरत अब इंतज़ाम किया है साउंड सिस्टम का। जी जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज माशाल्लाह ऐसे समझे मैं तो बिल्कुल थका हुआ था, हाँ जी। जुमा भी पढ़ाया है, तो ये सबसे पहले अल्लाह की रहमत है, इंसान अल्लाह की रहमत से बोलता है। जी जी। और ये जो माशाल्लाह महमूद साहब ने लंबा से लगाया हुआ है माशाल्लाह, माइक बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाए। ये जी आप भाइयों की मतलब मोहब्बत के लिए, हाँ जी, उलमा की मोहब्बत के लिए ये अल्लाह पाक का फजलो करम है। और मुझे दोस्त महमूद साहब ने मुझे नहीं बताया, जो मेरे साथ भाई आए हैं, भाई उस्मान साहब और भाई अली, ये मुझे बता रहे थे तकरीबन माशाल्लाह 10 से 15 लाख रुपया इन्होंने माशाल्लाह इधर लगाया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ी बात है, ऐसे दीन वाले लोगों का साथ देना चाहिए। हम कुछ इनको दे नहीं ना सकते, कम से कम हम कमेंट में इनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं ना, इनसे मोहब्बत तो कर सकते हैं, इनको शाबाश तो दे सकते हैं ना, इनके लिए दुआ कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी ये काविश को कबूल फरमाए। आमीन जी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हसद ना करें, सिर्फ काम करें। हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ हसद ना करें, हमें सिर्फ यही है दीन के। और इज्जत किसे दिवे खन सड़या कर, इज्जत किसे दिवे खन सड़या कर। महमूद साहब मेरे बरादर मुकर्रम कारी हारून यासर बगवी साहब, वो तो माशाल्लाह फिर वो ही हैं, उनके अंदाज में मैं चलो सुना देता हूँ ये आखिरी। चलो वो जिम्नत बात आ गई है, चलो कर देनी चाहिए। वो जब पढ़ा करते हैं ना,
बाबा जी आंदे ने इज्जत किसे दी वेख न सड़िया कर और जुमा किसे दा वेख न सड़िया कर चैनल किसे दा वेख न सड़िया कर पेज किसे दा वेख न सड़िया कर रिवाल्वर किसे दे वेख न सड़िया कर बस माशा अल्लाह पढ़िया कर इज्जत किसे दी वेख न सड़िया कर ना ठंडे होके परिया कर ना वेखी ओए कम शरीका दे सुख मिल दे जे नाल नसीबां दे सुख मिल दे जे नाल नसीबां दे महल वेख चुगी टावी नाम एवें अपना आप गवावी ना सर गैरा अगे झुकावी ना ओखो वडनाई जो कुछ भी जांगे सुख मिल दे जे नाल नसीबां दे एवें करना है मेरी तो एवें छड़ दे हेरा फेरी तो एक दिन बनना मिट्टी दी तेरी तो होया जा बै जा विच मसीतां दे सुख मिल दे जे नाल नसीबां दे। जी नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।